مدم بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی وَلِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ جُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ مَا إِنْ رَأَيْتُ وَلَا سَمِعْتُ بِمِثْلِهِ مَا مِثْلُهُ فِي النَّاسِ بِمِثْلِ مُحَمَّدٍ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم۔ تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجئے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، یہ ماہ مبارک عربی اعتبار سے ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم فقیروں پر بڑی کرم نوازی فرمائی کہ اس ماہ مقدس کے اندر سید الکونین، امام الانبیاء، خاتم النبیین حضرت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور امام الانبیاء سرکار دو عالم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں انا دعوت جدی ابراہیم، میں اپنے بابا دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو 2 لخت جگر عطا فرمائے، حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، دونوں اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور رسول ہیں۔ حضرت جناب اسحاق کی اولاد کے اندر میرے اللہ نے ہزاروں انبیاء پیدا فرمائے، مبعوث کیے، اور جناب اسماعیل کی اولاد کے اندر صرف ایک پیغمبر روانہ ہوا، مبعوث ہوا، بھیجا گیا، لیکن اللہ نے انہیں سید الانبیاء بنایا، تمام انبیاء علیہم السلام کا سردار، اور سب انبیاء اور رسل پر اللہ نے حضور اکرم کو فضیلت نصیب کی۔ میرے محترم دوستو، حضور اکرم عرب قوم کے اندر تشریف لے آئے۔ عرب لوگ شجاعت کے اندر، فصاحت و بلاغت کے اندر، عرب کے لوگ مہمان نوازی اور سخاوت کے اندر ضرب المثل ہیں۔ لوگ ان کی سخاوت، ان کی فصاحت و بلاغت
اور ان کی جرأت و شجاعت کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ میرے اللہ نے امام الانبیاء کو ایک ایسی قوم کے اندر پیدا فرمایا کہ جن کے اندر اللہ نے بنیادی طور پر یہ 3 صفتیں رکھی، تو لازماً جو پیغمبر پیدا ہوئے حضور اکرم، اللہ نے یہ نعمتیں اور یہ صفتیں ان کے اندر بھی منتقل فرمائی۔ عرب کے اندر حضور قوم قریش کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ قریشی تمام عرب میں سے زیادہ معزز عزت والا گھرانہ ہے، تو حضرت نے عرب کے اندر عزت والا جو قبیلہ تھا اس کے اندر امام الانبیاء سرکار دو عالم کو پیدا فرمایا۔ حضور اکرم قوم کے قریشی ہیں۔ پھر قریش کے اندر مختلف آگے قبیلے ہیں، بنی عدی، بنی تمیم، بنی کلاب، بنی مرہ، بنی امیہ۔ ان سب قبائل میں سے ہاشم کی اولاد کا مقام زیادہ ہے۔ اللہ پاک نے حضور اکرم کو قبیلہ بنی ہاشم کے اندر پیدا فرمایا۔ آپ کے اور میرے محبوب فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جناب جبرائیل میرے پاس تشریف لے آئے اور جبرائیل امین نے گزارش کی کہ حضرت، میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پوری دنیا کو دیکھا ہے، دنیا میں بسنے والے افراد کو میں نے دیکھا ہے، لیکن میں نے ہاشمیوں سے بڑھ کر کسی کو جرأت والا نہیں دیکھا۔ تو اللہ پاک نے امام الانبیاء کو قوم عرب کے اندر، عرب کے معزز گھرانہ قریش کے اندر، اور قریش کے سب سے عزت والے قبیلے بنی ہاشم کے اندر پیدا فرمایا۔ میرے آقا اسے خود ارشاد فرماتے ہیں، امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل، اللہ نے جناب ابراہیم کی اولاد میں سے جناب اسماعیل کی اولاد کو منتخب کیا۔ واصطفیٰ من ولد اسماعیل کنانہ، پھر اللہ نے جناب اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ و بنی کنانہ کو عزت بخشی۔ واصطفیٰ من کنانہ قریش، اللہ نے پھر قبیلہ بنی کنانہ میں سے قوم قریش کو شرافت بخشی۔ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، پھر اللہ پاک نے قریش میں سے قبیلہ بنی ہاشم کو عزت بخشی۔ میرے آقا نے بڑا عجیب جملہ فرمایا، فرمایا واصطفانی من بنی ہاشم، پھر اللہ نے پورے قبیلہ بنی ہاشم میں سے مجھے عزت بخشی۔ سید الکونین فرماتے ہیں، فلم ازل خیارا من خیار، اللہ نے ہر دور کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ گھرانے کے اندر مجھے رکھا۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم جناب ابراہیم کی اولاد، سید الکونین امام الانبیاء جناب اسماعیل کی اولاد، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے بنی کنانہ کے اندر آئے۔ اللہ کے نبی بنی کنانہ میں سے قوم قریش کے اندر آئے، پھر میرے اللہ نے قوم قریش میں سے قبیلہ بنی ہاشم کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ جناب جبرائیل کہتے ہیں، مدنی کریم، میں نے پوری دنیا کا چکر لگایا،
میں نے عرب کو دیکھا، عجم کو دیکھا، میں نے مشرق کو دیکھا، مغرب کو دیکھا، میں نے شمال کو دیکھا، میں نے جنوب کو دیکھا، لیکن میرے محبوب میں نے بنی ہاشم جیسے جوان مرد پوری دنیا کے اندر نہیں دیکھے۔ اللہ پاک نے امام الانبیاء کو قبیلہ بنی ہاشم کے اندر پیدا فرمایا۔ یہ جو حضور کے دادا ہاشم ہیں، ان کا اصل نام عمر ہے، عمر ابن عبد مناف، ان کا نام عمر ہے، لیکن ان کا لقب مشہور گیا ہاشم۔ حشم کثرت سے صدقہ کرنے والا، زیادہ خیرات کرنے والا، زیادہ لوگوں کو کھانا کھلانے والا، کھانے میں سے خصوصاً روٹی کو شوربے کے اندر چورا کر کے سرید بنا کے کھلانے والا، اس اللہ کے بندے نے اتنی سخاوت کی دنیا کے اندر کہ نام ہی ہاشم بن گیا، خیرات کرنے والا، صدقات کرنے والا۔ یہ حضرت ہاشم امام الانبیاء سرکار دو عالم کے دادا ہیں۔ اور اقتصادی معاملات کے اندر بہت بڑی اللہ نے انہیں مہارت نصیب کی تھی۔ ان کے آنے سے قبل عرب کے لوگ مختلف اوقات کے اندر تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، لیکن حضرت ہاشم نے آ کر کہا کہ میاں ہر وقت تم تجارت کے لیے نہ جایا کرو، دو سفر متعین کرو، ایک شام کی طرف، ایک یمن کی طرف، ایک سردی کے اندر، ایک گرمی کے اندر، کم از کم اپنے شہر کو وقت دو، اپنی اولاد کو وقت دو، اپنے قبیلے کو وقت دو، 6 مہینے کے اندر ایک سفر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضرت ہاشم کے اس عمل کو بطور احسان اور بطور منت بیان کیا ہے، غور کریں۔ پروردگار عالم نے فرمایا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، میرے اللہ نے سردی اور گرمی کے سفر کا ذکر کیا۔ لکھا ہے جناب ہاشم انتہائی درجے کے حسین و جمیل تھے، ان کی پیشانی سے نور نبوت چھلکتا تھا۔ عرب کے لوگ جناب ہاشم کا ایک لقب یاد کرتے تھے کہ قمر العرب، عرب کا چاند ہے جناب ہاشم۔ بنی اسرائیل کے لوگ اس نور نبوت کو دیکھ کر حضرت ہاشم کا سجدہ کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے کافی گھرانوں نے حضرت ہاشم کو نکاح کی دعوت دی، لیکن اللہ کے بندے نے ٹھکرا دی کہ میں تمہارے ساتھ نکاح نہیں کرتا، تمہارے ساتھ رشتہ نہیں جوڑتا۔ حیران ہوں گے آپ لوگ کہ روم کا بادشاہ قیصر نے جب حضرت ہاشم کے چہرے کو دیکھا، اس نے اپنی بیٹی کی آفر کی کہ جناب آپ میری بیٹی کے ساتھ شادی کر لیں۔ خیال یہ تھا کہ وہ نور نبوت ہمارے گھرانے کے اندر منتقل ہو جائے گا، آخری پیغمبر میری بیٹی کی اولاد سے آئے گا، لیکن دوستو ہوتا ہے وہی جو منظور خدا ہوتا ہے۔ حضرت جناب ہاشم نے فرمایا میں عرب قبیلے کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہوں، میں اس دولت کے پیچھے چلنے والا نہیں، وہیں شادی کروں گا جہاں میرے بڑے میری شادی کو منتخب کریں گے۔ کیا پاک دامنی اور شرافت ہے، کیا دنیا سے بے رغبتی ہے، ورنہ بادشاہ روم کا سردار کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ شادی کرو۔ حضرت ہاشم نے فرمایا نہیں، ہم وہاں شادی کریں گے جہاں ہماری قوم کہے گی، میں عرب کو غیر عرب کے طرف منتقل نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت تجارت کے لیے جا رہے ہیں، مدینہ طیبہ کے اندر اترے۔ ابھی مدینہ نہیں تھا، اس کا نام یثرب تھا۔ قیام ہے یثرب کے اندر۔ حضرت ہاشم نے
ایک خاتون کو دیکھا. وہ زمانہ حجاب اور پردے کا نہیں تھا. حضرت ہاشم نے ایک خاتون کو دیکھا اور وہاں کے لوگوں سے معلوم کیا کہ یہ خاتون جو نظر آنے کے اندر انتہائی باحیا، نظر آنے کے اندر حد درجہ شریف اور اچھے خاندان کی نظر آتی ہے، یہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے؟ جواب ملا کہ یہ مطلقہ ہیں، 2 بچوں کی ماں ہیں. حضرت ہاشم نے اپنے قبیلے والوں کے ساتھ جو ساتھ سفر تجارت میں شریک تھے ان سے مشورہ کیا، طے پایا کہ ان کو پیغام نکاح دینا چاہیے. یہ مدینے کے رہنے والا قبیلہ بنی نجار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینے پہنچے تھے سب سے پہلے اپنے ننیال کے ہاں تشریف لے گئے تھے قبیلہ بنی نجار کے اندر. قبیلہ بنی نجار کی یہ خاتون ہے، ان کا نام ہے سلمہ. پیغام نکاح دیا گیا، انہوں نے خوشی کے ساتھ قبول کیا. نکاح ہو گیا حضرت ہاشم کا بنی نجار کی اس باعزت خاتون کے ساتھ. میرے محترم دوستو ذرا توجہ فرمائیں، میں بڑا عجیب مضمون لے کر بیٹھا ہوں. نکاح ہو گیا، جناب ہاشم نے وہاں قیام کیا اور آگے سفر کا ارادہ کیا. اہلیہ محترمہ کو فرمایا تم یہاں رہ جاؤ، ہم انشاءاللہ واپس آئیں گے، تمہیں ساتھ لے کر جائیں گے مکہ مکرمہ. ان دنوں کے اندر خاتون امید سے ہو چکی تھی. حضرت جناب ہاشم سفر پر گئے اور راستے کے اندر وہی انتقال ہو گیا. مئی صاحبہ بیوہ، اس بیوہ گھر کے اندر، اس بیوہ عورت کی جھولی کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام ہے شیبۃ الحمد. اس بچے کا نام ہے شیبۃ الحمد. یہ شیبہ عربی میں کہتے ہیں بوڑھے کو. کہتے ہیں کہ جب یہ بچہ پیدا ہوا حضور کا دادا حضرت ہاشم کا بیٹا، اس کے سر کے اندر سفید بال تھے. تو انہی بالوں کو دیکھ کر کہا گیا شیبۃ الحمد، بوڑھا. اور ہماری کہاوت ہے کہ اگر کسی کے بال سفید جلدی شروع ہو جائیں تو کہتے ہیں کہ جی ماں باپ کی دعا ہے اسے کہ بال جلدی اس کے سفید ہو رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ ہاشم اپنے اس بیٹے کے لیے دعائیں کرتا ہوگا کہ اللہ مجھے لمبی عمر والا بیٹا عطا فرما. حضرت شیبۃ الحمد پیدا ہو گئے ہاشم کے گھر کے اندر، بنی نجار حضرت سلمہ کی جھولی کے اندر. اللہ اکبر. ادھر مکہ مکرمہ کے اندر قافلہ گیا، معلوم ہوا کہ حضرت ہاشم کا انتقال ہو گیا ہے. دن گزرتے رہے. ایک دن حضرت ہاشم کے بھائی مطلب کو خیال آیا کہ یار ہمارا خون ہے، ہمارا بچہ ہے، وہ یثرب کے اندر پل رہا ہے، کیوں نہ میں اسے واپس لے آؤں مکہ مکرمہ. تو مطلب مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے، مدینہ عالیہ پہنچے. قبیلہ بنی نجار کے اندر معلوم کیا کہ میرا بھتیجا کون ہے. ایک بچہ پیش کیا گیا. جس طرح یتیموں کی حالت ہوتی ہے، نہ سر پہ کپڑا ہے، نہ پاؤں میں جوتا ہے، نہ بدن ڈھانپنے کے لیے کوئی مکمل لباس ہے. خستہ حالت بچہ سامنے پیش کیا گیا. یہ تمہارا بھتیجا ہے، ہاشم کا بیٹا ہے. حضرت نے فرمایا میں اسے لے جانا چاہتا ہوں مکہ مکرمہ. سب نے کہا جی آپ کا مال ہے لے جاؤ. غور کرنا، بچے کا نام ہے شیبۃ الحمد. لے کر آ رہا ہے چچا جس کا نام ہے مطلب. یاد کرنا میرے معروضات کو، ان جملوں کو. بچے کا نام ہے شیبۃ الحمد.
اور جو چچا لے کر آ رہے اس کا نام ہے مطلب۔ آیا مکہ مکرمہ، جناب مطلب بڑی اچھی شان شوکت کے مالک، مکہ مکرمہ کے سردار، کپڑے اعلیٰ، لباس اعلیٰ، جوتا اعلیٰ، سواری اعلیٰ، لیکن جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے خستہ حال۔ لوگوں نے پوچھا مطلب یہ کون ہے؟ شرم محسوس کی کہ میں بتاؤں میرا بھتیجا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ چچے کی یہ شان، بھتیجے کا یہ حال۔ فرما دیا یہ میرا عبد ہے، میرا غلام ہے۔ وہیں سے مشہور ہو گیا عبد المطلب، مطلب کا غلام۔ اب وہ لفظ ایسا لوگوں کی زبانوں پر جاری ہوا کہ شیبۃ الحمد کو کوئی جانتا نہیں، نام بن گیا عبد المطلب۔ یہ عبد المطلب سید الکونین، امام الانبیاء کے دادا ہیں۔ علماء مورخین اور سیرت نگار لکھتے عبد المطلب اپنے والد سے بھی زیادہ حسین تھے، ہاشم سے بھی زیادہ سخی تھے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ہاشم کی سخاوت انسانوں تک تھی، لیکن عبد المطلب کی سخاوت جانوروں اور حیوانوں تک پھیل چکی تھی۔ 100 اونٹ روزانہ ذبح کرتے ہیں مہمان نوازی کے لیے۔ اب میں عرض کروں گا، اسی عبد المطلب کے گھر کے اندر ایک لال پیدا ہوا جس کا نام ہے عبداللہ، اور عبداللہ کی پشت سے کائنات کا سردار پیدا ہوا جن کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد، سب کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبد المطلب بڑے ہوئے۔ یہ بڑا عجیب آدمی ہے عبد المطلب۔ عرب کے لوگ اس کی پوجا کرنے کے لیے تیار تھے۔ عرب کا یہ حال ہے کہ انسانی شکل کے اندر حیوانوں سے بھی بری زندگی گزار رہے تھے، لیکن حضرت عبد المطلب اس وقت بھی لوگوں کو خطبہ دے کر اعلان کرتے تھے کہ لوگوں شراب نہ پیا کرو، لوگوں زنا نہ کیا کرو، لوگوں چوری نہ کیا کرو، لوگوں جھوٹ نہ بولا کرو، لوگوں اپنے بچیوں کو زندہ درگور نہ کیا کرو۔ علماء لکھتے ہیں جو باتیں اسلام کے آنے سے قبل حضرت عبد المطلب اپنے وعظ میں فرماتے تھے، اللہ نے وہ سب باتیں دین بنا کر محمد عربی کی ذات بابرکات پہ نازل کی ہیں۔ حضرت عبد المطلب کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے حارث۔ مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف کی چابی عبد المطلب کے پاس ہے۔ زیادہ تر یہ حتیم کعبہ کے اندر آرام فرماتے تھے۔ حتیم جانتے ہو نا، میزاب رحمت کے نیچے والا حصہ جہاں چھوٹی چھوٹی دیوار ہے، یہ حتیم کعبہ ہے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں رات کو سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں ایک آدمی دیکھا اور مجھے کہتا ہے عبد المطلب احفر البرہ، برہ کو کھود۔ میں نے پوچھا ما برہ، وہ برہ کیا ہے؟ کہنے والا گم ہو گیا۔ اگلی رات پھر اسی کی زیارت ہوئی اور مجھے کہتا ہے احفر طیبہ، طیبہ کو کھود۔ میں نے کہا طیبہ کیا ہے؟ وہ پھر گم ہو گیا۔ اگلی رات پھر زیارت ہوئی، وہ مجھے کہتا ہے احفر المظنونہ۔ میں نے کہا مظنونہ کیا ہے؟ وہ پھر گم ہو گیا۔ چوتھی رات پھر وہ خواب میں آیا اور مجھے کہتا ہے احفر زمزم، زمزم کا کنواں کھود۔ یہ زمزم کا کنواں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے کے اندر جاری ہوا تھا، قبیلہ بنی جرہم کے لوگوں نے اسے ختم کر دیا تھا، نام و نشان مٹ چکا تھا۔
حضرت جناب عبد المطلب کہتے ہیں صبح اٹھ کر میں نے قوم کے سامنے یہ خواب سنایا، کوئی مذاق کرتا ہے، کوئی مسخری کرتا ہے، کہاں آیا کنواں، نام و نشان تک نہیں۔ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کو لے کر انہی نشانات پر گڑھا کھودنا شروع کرتے ہیں جو خواب کے اندر نشانات دکھائے گئے تھے۔ ایک دن ہو گیا مکمل، نیند نہ کرے توجہ میری طرف، دوسرا دن کھودتے مکمل، تیسرا دن آخری ٹائم تاثر کا وقت، اندر سے کنویں کے منڈیر ظاہر ہوئے۔ حضرت جناب عبد المطلب نے اللہ کے نام کی تکبیر بلند فرمائی اور فرمانے لگے یہ ہے اسماعیل کا کنواں۔ اللہ تعالی نے زمزم کا کنواں نصیب کیا۔ علاقے کے شریر لوگ روزانہ آ کر کنویں کے اندر مختلف حرکات کر کے جاتے ہیں تاکہ عبد المطلب کا نام نہ بنے دنیا کے اندر۔ پھر خواب کے اندر وہی آدمی آیا جو 3 راتیں آتا رہا تھا، مسلسل 4 راتیں۔ اس نے کہا اللہ سے دعا مانگ، اللہ جو میرے اس کنویں کو خراب کرے تو اس کے اوپر گرفت کر۔ اب ہوا یہ جو شرارت کرتا تھا کسی مہلک مرض کے اندر مبتلا ہو جاتا تھا۔ حضرت جناب عبد المطلب فرماتے ایک رات وہی شکل مجھے پھر نظر آئی۔ میں نے کہا میاں یہ کنواں ہے کیا؟ اس نے کہا یہ تمہارے دادا اسماعیل کی یادگار ہے، یہ وہ کنواں ہے جس کا پانی قیامت کی صبح تک منقطع نہیں ہوگا، یہ وہ کنواں ہے جس کا پانی کبھی خشک نہیں ہوگا، یہ وہ کنواں ہے قیامت تک حاجی اور عمرہ کرنے والے یہاں سے پانی پیتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہے زمزم کے کنویں کو محفوظ فرما دیا عبد المطلب کی دعا کی برکت سے۔ حضرت عبد المطلب کا ایک بیٹا ہے حارث، قوم تنگ کرتی ہے، ایک دن عرض کرتے ہیں الہ العالمین اگر تو مجھے 10 بیٹے دے دے تو میری گھر کا ایک ماحول بن جائے گا، کوئی شرارت نہیں کر سکے گا، میرے ہاں میری اولاد ہوگی، میرا تعاون کرے گی۔ اللہ نے دعا قبول کی، رب العزت نے 10 بیٹے بنا دیے حضرت عبد المطلب کے، ایک حارث، 9 بیٹے اور۔ منت مانی تھی دعا مانگتے وقت، حضرت جناب عبد المطلب نے اللہ مجھے 10 بیٹے دے، ایک بیٹا میں تیرے نام پہ قربان کروں گا، ذبح کر دوں گا۔ اس وقت کی یہ منتیں ہوتی تھی، ابھی حضور کا ظہور نہیں ہوا، ابھی یہ رحمت والا قانون اسلام آیا نہیں دنیا کے اندر، تو حضرت عبد المطلب نے اپنے اس دور کے مطابق منت مانی، اللہ مجھے 10 بیٹے دے، ایک بیٹا تیرے نام پہ قربان کروں گا۔ اللہ نے 10 دے دیے۔ دن گزر رہے ہیں، حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں سویا، خواب میں ایک شکل نظر آئی اور اس نے کہا میاں اوفِ نظرک برب البیت، وہ جو تو نے اللہ کے نام کے لیے قسم مانی تھی اور منت مانی تھی پوری کر۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، جناب عبد المطلب صبح اپنے 10 بیٹوں کو جمع کر کے اپنی منت ذکر کرتے ہیں کہ میرا ایک بیٹا حارث تھا، میں نے دعا مانگی تھی، منت مانی تھی، اللہ مجھے 10 بیٹے دے دے، ایک تیرے نام پہ قربان کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، 10 کے 10 بیٹوں نے کہا ابا جان ہم حاضر، آپ جسے ذبح کرنا چاہیں ہمارا کوئی انکار نہیں۔ عبد المطلب کہتے ہیں چلو قرآن دازی کرتے ہیں، جس کے نام کا قرآن نکلے گا اسے ہم ذبح کریں گے۔ قرآن نکالا تو نام جناب عبداللہ کا، امام الانبیاء کے بابا کا،
فرماتے عبداللہ کیا خیال ہے؟ بابا جی میں بالکل حاضر ہوں، تیار ہوں جناب کے ساتھ چلنے کے لیے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی انگلی پکڑی، گھر والوں سے علیگ سلیگ ہوئی۔ حضرت عبداللہ کی بہنیں رو رہی ہیں۔ جب عبد المطلب اپنے بیٹے کو لے کر روانہ ہوا، لوگوں بہنوں کا دل نہ دکھایا کرو، بہنوں کا مان اور ناز بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ رو رہی ہیں بہنیں، بابا جی ہمارا یہ آسرا ہے، عبداللہ ہمارا ویر ہے، مہربانی کریں کوئی اور تجویز کریں، ایسے کرو ہمارے آج کے ماحول کے اندر ایک آدمی کی دیت 10 اونٹ ہیں، قرآن دازی کر لو اونٹوں کی اور عبداللہ کی، اگر اونٹوں کا نام نکلے تو 10 اونٹ ذبح کر دو، دیت ادا ہو جائے گی، عبداللہ بچ جائے گا۔ قرآن دازی کی گئی تو نام حضرت عبداللہ کا، 10 اور ساتھ ملائے، 20 اونٹ اور عبداللہ کا نام پھر عبداللہ کا نکلا۔ اسی طرح 10 کا اضافہ کرتے گئے، آخر کے اندر 100 اونٹ ادھر حضرت عبداللہ۔ اب پورا نکلا 100 اونٹوں کا۔ حضرت جناب عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کر دیے بیت اللہ شریف کے سامنے، اور حضرت عبداللہ محفوظ ہو گئے۔ غور کیجئے، وہی ادا اللہ کو پسند آئی۔ آج اسلام کے نقطۂ نظر سے ایک آدمی کی دیت 100 اونٹ ہے۔ یہ سب سے پہلے حضور کے والد گرامی قدر جناب عبداللہ سے شروع ہوئی تھی۔ عبداللہ بچ گئے، 100 اونٹ ذبح ہو گئے۔ اسی لیے حضور اکرم کو کہا جاتا تھا ابن الذبیحین، 2 ذبیحوں کا بیٹا۔ صحابی کہتے ایک دن حضور اکرم تشریف فرما تھے، ایک اعرابی آیا اور اس نے کہا یبن الذبیحین، وہ 2 ذبیحوں کا صاحبزادہ۔ ہم حیران، جب وہ چلا گیا تو ہم نے پوچھا حضرت آپ کیسے 2 ذبیحوں کے بیٹے ہیں؟ فرمایا ہاں، ایک ہمارا بڑا دادا حضرت جناب اسماعیل ذبیح اللہ ہے، اور دوسرا میرا والد گرامی قدر حضرت عبداللہ ذبیح ہے۔ اللہ نے ان کے بدلے کے اندر پھر 100 اونٹ لیے اور عبداللہ کو چھوڑ دیا۔ یہ عبد المطلب بڑی عجیب شخصیت ہے۔ جب بارشیں نہیں آتی تھی، عرب کے لوگ حضرت عبد المطلب کو ساتھ لے جا کر اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ عبد المطلب کی شرافت و حیا کی وجہ سے ہمیں بارش عطا فرما۔ وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب ابرہ بت لے کر ہاتھی لے کر بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، ان دنوں بیت اللہ کے کنجی بردار حضرت عبد المطلب تھے۔ عبد المطلب کے جانور چر رہے تھے، ابرہ نے پکڑوا لیے، حضرت عبد المطلب تشریف لے گئے، فرمایا جناب آپ نے میرے اونٹ پکڑے ہیں، وہ مجھے واپس کر دو، میں لینے کے لیے آیا ہوں۔ وہ آیا ہوا تھا بیت اللہ کو گرانے، حضرت پہنچے اپنا اونٹ واپس کرانے کے لیے۔ اس نے دیکھ کر کہا عبد المطلب میں نے تو تیری بڑی تعریف سنی تھی، میں تیرا کعبہ گرانے کے لیے آیا ہوا ہوں، تو اونٹ مانگنے کے لیے پہنچا ہے۔ میرا خیال تو یہ تھا کہ کعبے کا سوال کرے گا کہ حملہ نہ کر۔ حضرت عبد المطلب مسکرا پڑے، فرمایا اونٹ میرے ہیں، کعبہ خدا کا ہے۔ اونٹ میرے ہیں، کعبہ اللہ کا ہے، ان پر تو نے ہاتھ ڈالا ہے، میں آیا ہوں، جب ادھر ہاتھ ڈالے گا وہ آئے گا۔ لشکر تیار ہے۔ حضرت عبد المطلب نے آ کر بیت اللہ کی کنڈے کو پکڑا، اور جناب عبد المطلب کی نظر آسمان والے اللہ کی طرف، عرض کرتے ہیں میرا اللہ میں کمزور ہوں، تو غالب ہے، یا اللہ ابرہ آیا ہوا ہے تیرا گھر گرانے کے لیے، بس میری ایک درخواست ہے، اب تو جان اور وہ جانے۔ یہ جملہ کہنے کے بعد جبل ابی قبیس پر جا کر بیٹھ گئے۔
آیا ابرا ہاتھیوں کا لشکر لے کر، ادھر سے اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، منہ کے اندر کنکری، پنجوں کے اندر کنکری۔ قرآن کریم نے وہ منظر بیان کیا، فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے میرے محبوب آپ کو معلوم نہیں، کل کی بات ہے کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا، فجعلہم کعصف مأکول، جب جوابی کاروائی ہوئی، جس طرح بھوسا زمین پہ پڑا ہوتا ہے، یوں لشکر جرار زمین پر تباہ ہو چکا تھا۔ حضرت جناب عبد المطلب کے گھر کے اندر ایک صاحبزادہ ہوا جس کا نام ہے عبداللہ۔ جوان ہوئے، فکر ہوئی عبداللہ کی شادی کروں، رشتہ تلاش کرنا شروع ہوئے، اپنے خاندان میں سے غیروں میں سے مختلف قسم کے رشتے آنے لگے، لیکن عبد المطلب کی نظر نامعلوم کسے تلاش کر رہی تھی۔ ایک دن حضور اکرم کے والد گرامی قدر جناب عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر عبد المطلب جا رہے ہیں، راستے کے اندر گھر ہے تورات و انجیل کا علم رکھنے والی ایک خاتون کا، اس نے اشارہ کیا، بلایا عبداللہ ذرا میری بات سنو۔ حضرت عبداللہ تشریف لے گئے، کہنے لگی عبداللہ اگر تو میرے ساتھ رشتہ کر لے میں تجھے 100 اونٹ انعام میں دوں گی، میں بڑی مالدار عورت ہوں، تیرا تعاون کروں گی۔ کیا عجیب جواب دیا حضرت کے والد نے، جناب عبداللہ نے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میرا والد میرے ساتھ ہے، شریف لوگ اپنے والدین کی مرضی کے خلاف رشتہ نہیں کیا کرتے، میں وہاں رشتہ کروں گا جہاں رشتہ بابا جان چاہیں گے۔ تشریف لے گئے، قبیلہ بنی زہرہ کی ایک خاتون، وہب کی بیٹی، مقدر کی سکندر، حضرت سیدہ آمنہ کا انتخاب ہوا، نکاح ہو گیا، رشتہ ہو گیا جناب عبداللہ کا حضرت آمنہ کے ساتھ۔ کئی دن ادھر قیام کرتے ہیں حضرت عبداللہ، واپس آئے، وہ عورت انتظار میں تھی جو تورات و انجیل کی عالم ہے، پھر راستے میں آ گئی، عبداللہ کہاں گئے تھے؟ ہم گئے تھے شادی کرنے کے لیے، نکاح ہو گیا، وہاں میں نے قیام کیا، اب میں واپس آ رہا ہوں مکہ مکرمہ۔ علماء لکھتے خاتون کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کہتے عبداللہ میں کوئی بدکار عورت نہیں، میں کوئی فاحشہ عورت نہیں، میں آوارہ فطرت عورت نہیں، میں اچھے خاندان کی عورت ہوں، متمول گھرانے کی عورت ہوں، میری عزت، میرے گھر کی مقام اور شہرت ہے پورے علاقے کے اندر، میں تورات و انجیل کی عالم ہوں، میں نے تیری پیشانی کے اندر محمد کے نور کو دیکھا تھا، میں چاہتی تھی شادی ہو جائے، وہ نور میرے ہاں منتقل ہو جائے، لیکن اللہ مقدر کرے اس خاتون کا جہاں وہ نور منتقل ہو چکا ہے۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ تورات و انجیل کے اندر امام الانبیاء کی نشانیاں یوں کھول کھول کے بیان کر دی گئی تھی کہ ان کے آباء و اجداد کو دیکھنے سے بھی غیر لوگ سمجھ جاتے تھے کہ آخری پیغمبر اسی پشت کے اندر تشریف لے آئے گا۔ حضرت سیدہ آمنہ کی جھولی کے اندر سید الکونین امام الانبیاء سرکار دو عالم تشریف لے آئے۔ حضرت عبداللہ تجارت کے لیے جا رہے ہیں، بغرض تجارت جا رہے ہیں، والد نے کہا بیٹا جلدی آنے کی کرنا، جی حضرت میں جلدی آؤں گا، لیکن اللہ کی قدرت، راستے کے اندر حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔
امام الانبیاء سرکار دو عالم کے رخ انور کو دیکھ نہ پایا والد، دل کے اندر حسرت رہی۔ پھر امام الانبیاء سرکار دو عالم اسی ماہ مبارک ربیع الاول کے اندر دنیا میں تشریف لے آئے۔ میرے آقا یتیم پیدا ہوئے، کیوں؟ باقی تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ۔ کیوں؟ اگر والد زندہ ہوتا ہے، بیٹا اپنے والد کو کہتا ہے ابا جان کپڑے چاہیے، ابا جی جوتا چاہیے، ابا جان پیسے چاہیے، ابا جی فلاں چیز چاہیے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بچپن سے یتیم کر کے اپنے دروازے کے مانگنے کا عادی بنایا کہ میرے محبوب کو جب کوئی چیز چاہیے تو مجھے کہے کہ یا اللہ مجھے فلاں چیز چاہیے، یا اللہ مجھے فلاں چیز چاہیے، یا اللہ مجھے فلاں چیز چاہیے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم یتیم پیدا ہوئے اور سید الکونین اپنے جد امجد حضرت عبد المطلب کی زیر تربیت بڑے ہوئے۔ امام الانبیاء کے دادا جب عبد المطلب کا انتقال ہوا تو سید الکونین کی عمر اس وقت 8 سال ہو چکی تھی۔ بس تمہارا منہ میٹھا کرنے کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں، بقیہ آئندہ جمعہ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا، میرے حالات بدل گئے، کیفیات تبدیل ہو گئیں، میں سانس لیتی ہوں گلاب کی مہک آتی ہے، مجھے پسینہ آتا ہے عنبر اور کیوڑے کی خوشبو آتی ہے، میں چلتی ہوں گرمی کے ٹائم تو آسمان کا بادل سایہ کر کے چلتا ہے، میں بکریاں چراتی ہوں تو جب سے میرا بیٹا میرے پیٹ میں آیا بکریاں میرے پیچھے چلتی تھی، آگے نہیں چلتی تھی۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں عرب کے علاقے کے اندر پانی بڑا گہرا ہوتا ہے، مشکیزہ اٹھاتے تکلیف ہوتی ہے، لیکن جس وقت میرا بیٹا میرے پیٹ میں آیا جب میری باری آتی تھی سطح پانی کی بلند ہو جاتی تھی اور مشکیزہ لے کر آتی تھی، معلوم ہوتا تھا پیٹھ میری ہے اٹھانے والا کوئی اور ہے۔ حضرت سیدہ بی بی آمنہ فرماتی ہیں مجھے وہ درخت یاد ہے، مجھے وہ پہاڑ یاد ہیں جن کے ساتھ میں گزرتی تھی تو پہاڑوں کے پتوں، پہاڑوں کے ذرات سے اور درختوں کے پتوں سے آواز آتی تھی محمد کی ماں خدا کی رحمت ہو تیرے اوپر، محمد کی ماں اللہ کے سلام ہو تجھ کے اوپر، محمد کی ماں اللہ کی رحمتیں ہوں تیرے اوپر۔ سید الکونین ابھی پیدا نہیں ہوئے، امام الانبیاء سرکار دو عالم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے میں نے عجیب و غریب نظارے دیکھنا شروع کر دیے۔ عرب کا رواج ہے کہ جب کوئی عورت امید سے ہوتی تھی وہ لوہے کی کڑی اور ہنسی گلے میں ڈال لیتی تھی تاکہ بچہ شیاطین کے شر سے محفوظ رہے۔ اماں جی فرماتی ہے میں نے بھی بنوائی لیکن ابھی ڈالی نہیں، رات کو سوئی ہوئی ہوں، ایک نظر آنے والا بزرگ مجھے کہتا ہے کہ بیٹی یہ تجھے زیب نہیں دیتا کہ محمد کی ماں ہو اور گلے کے اندر لوہے کی کڑی ڈالے؟ اور میں تو صبح اٹھ کر میں نے پھینک دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے بھی مجھے محفوظ رکھا، ابھی میرا بیٹا میرے پیٹ میں تھا، خدا کی رحمتیں، خدا کی برکتیں، اللہ تعالیٰ کے فیوزات و کرم کی بارش تھی، یہاں تک کہ ربیع الاول کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں اس وقت بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا تھا، میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو ستارے جھک رہے ہیں عبداللہ کے گھر کی طرف، میں سمجھ گیا کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے جواب ملا عبد المطلب ذرا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا، ہر طرف سے مبارکباد کی آواز تھی، ہر طرف سے مبارکباد کی آواز تھی۔ جب میں اپنی بیٹی سیدہ آمنہ کے قریب گیا تو آمنہ کی آنکھوں میں آنسو ترائے۔ میں نے کہا بیٹا روتے کیوں ہو؟ فرمانے لگی کہ دادا چچا اس لیے روتی ہوں کہ میرا بیٹا یتیم ہے، والد کا سایہ سر پہ موجود نہیں ہے، اگر آج عبداللہ زندہ ہوتے پتہ نہیں کتنی ناز و انداز پیار و محبت کے ساتھ اپنے بیٹے کو گود میں لیتے۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں نے رحمت والا ہاتھ سر پہ رکھا اور میں نے کہا بیٹی اللہ کی رضا پہ راضی ہونا چاہیے،
اللہ تیرے بیٹے کو وہ عظمتیں نصیب کرے گا، وہ شان نصیب کرے گا، وہ مقام نصیب کرے گا کہ ایک دن دنیا تیرے بیٹے کے گن گائے گی۔ حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، میں نے دیکھا خواب کے اندر میری کمر سے ایک زنجیر نکلا ہے، اللہ کے عرش کے ساتھ جا کر پیوست ہوا ہے، وہی زنجیر پھر ایک درخت بن گیا ہے، اس درخت کی شاخیں پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ، صبح اٹھ کر میں نے خوابوں کی تعبیر دینے والے لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا تو انہوں نے کہا عبدالمطلب مبارک ہو، تیری اولاد میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کے چرچے عرش پر ہوں گے، جس کے چرچے فرش پر ہوں گے، جس کا ذکر شمال میں ہوگا، جس کا تذکرہ جنوب کے اندر ہوگا، مشرق و مغرب کے اندر جس کے نام کی دھوم ہوگی۔ اللہ نے ہمیں وہ عظمت والا محبوب امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک کے اندر عطا فرمایا۔ اللہ اسی کو فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، میرے احسان تو بہت ہے لیکن جسے میں احسان کے طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ایک ہی احسان ہے کہ میں نے تمہیں عبداللہ کا چاند عطا کیا، آمنہ کا نور نظر عطا کیا، حلیمہ کا بیٹا عطا فرمایا۔ ہمارا حق ہے، ہم اتنے عظیم پیغمبر کے غلام ہیں، ہمارا اٹھنا نبی کی سنت کے مطابق ہو، ہمارا بیٹھنا نبی کی سنت کے مطابق ہو، ہماری بیشرہ حضور کے احکام کے مطابق ہو۔ اللہ آپ کو، اس عاجز کو، حضور کی پوری امت کو نبی کریم کی کامل اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعائے خیر۔ دعا سے قبل ایک ضروری اعلان سن لیں۔ آپ کو علم ہے کہ ہمیشہ 12 ربیع الاول کو ہمارے باہر والے مدرسے کے اندر حضور اکرم کی ولادت با سعادت اور سیرت طیبہ کے ذکر خیر کے اندر اجتماع ہوتا ہے، جس کے اندر شعراء نعت خوان حضرات تشریف لے آتے ہیں، علماء کے بیانات ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ جمعے کا دن بن رہا ہے، شاید آئندہ جمعہ میں وہی پڑھاؤں گا اور حضرت کی ولادت با سعادت کا ذکر خیر میں وہی کروں گا۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ زندہ اشتہار بن کر احباب کو متوجہ فرمائیں۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ مدرسہ رحیمیہ بحر والے مدرسے کے اندر سالانہ پروگرام ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے ملک کو داخلی خارجی فتنوں سے بچا، وطن کو امن سلامتی استحکام نصیب فرما۔ اللہ ہماری جائز حاجتیں پوری فرما، اللہ ہمارے برے ارادے رد فرما، اللہ ہمارے ایمان و اعمال کی حفاظت فرما، رزق اولاد کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، افواج پاکستان اور تمام اداروں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مساجد و مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، سکول کالج یونیورسٹیوں کی حفاظت فرما، اللہ علماء و عوام کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اہل خانہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ جب آخری وقت ہو، ایک تو سچی توبہ کی توفیق عنایت فرمانا اور دوسرا کلمہ طیبہ زبان پر جاری ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔